بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 11 بار یہ مبارک کلمہ پڑھ کر دم کر دے، پتھر دل سے پتھر دل بیٹا بھی موم بن جائے گا اور انشاءاللہ خود ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میرے معزز دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم ایک ایسے حساس اور تکلیف دہ موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو عصر حاضر کے ہر دوسرے گھر کا ایک سلگتا ہوا دکھ اور ناسور بن چکا ہے۔ اولاد رب ذوالجلال کی وہ انمول نعمت ہے جس کے حصول کے لیے انسان تڑپ تڑپ کر دعائیں کرتا ہے اور اس کی خاطر ہر قربانی دیتا ہے، مگر جب یہی اولاد جوان ہو کر نافرمانی کی ڈگر پر چل پڑے تو والدین کی ہستی بستی زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ آج ہمارے ارد گرد کئی ایسے عالیشان محل جیسے مکانات ہیں جہاں دولت کی فراوانی ہے، شہرت کی کوئی کمی نہیں، لیکن ان گھروں کے بوڑھے والدین کے سر اپنے بیٹوں کی بدتمیزی اور نافرمانی کی وجہ سے معاشرے میں جھکے ہوئے ہیں۔ وہ باپ جس نے اپنی جوانی کا ایک ایک لمحہ اور اپنی ہڈیوں کا گودا بیٹے کے روشن مستقبل کے لیے گھلا دیا، آج وہی بیٹا اس کے سامنے آنکھیں نکال کر بات کرتا ہے۔ وہ ماں جس نے اپنی راتوں کی نیندیں بیٹے کے آرام کے لیے قربان کر دی، آج وہی لخت جگر اسے ایک بوجھ تصور کرنے لگتا ہے۔ یہ وہ روحانی اذیت ہے جسے لفظوں میں سمونا ممکن نہیں، لیکن میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مایوس ہونے کی قطعی ضرورت نہیں، کیونکہ باری تعالیٰ نے اپنے کلام الہی میں ہر مرض کی دوا اور ہر دکھ کا مداوا رکھا ہے۔ آج ہم آپ کو وہ پر اثر اور مبارک کلمہ بتائیں گے جسے محض 11 مرتبہ تلاوت کر کے دم کرنے سے کایا پلٹ جائے گی، اور آپ کا وہی لاڈلا جو کل تک آپ کی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا، وہ انشاءاللہ آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپنی خطاؤں کی معافی مانگے گا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اپنے حقوق اور توحید کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کی خدمت کوئی عام کام نہیں، بلکہ یہ عین عبادت ہے۔ جب اولاد نافرمانی کرتی ہے تو وہ صرف والدین کا دل نہیں دکھاتی بلکہ اپنے خالق کو بھی غضبناک کر دیتی ہے۔ آج کے اس مادی دور میں موبائل فون کی بیجا مصروفیات، بری صحبت اور مغربی تہذیب کے زہریلے اثرات نے ہمارے نوجوانوں کے سینوں سے بڑوں کا ادب و احترام ختم کر دیا ہے۔ والدین کو پرانے خیالات کا حامل سمجھا جانے لگا ہے اور ان کی قیمتی نصیحتیں بوجھ لگتی ہے، مگر یاد رکھیے، دنیا کی کوئی کامیابی اس وقت تک مکمل نہیں جب تک والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ نہ ہوں۔ جس گھر میں اولاد والدین کے سامنے اپنی آواز بلند کرتی ہے، وہاں سے برکتیں اور سکون ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم اس ویڈیو کے توسط سے آپ کو اسی کھوئے ہوئے سکون کو واپس لانے کا ایک مجرب روحانی راستہ بتائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں پوشیدہ ہے۔ یہ وہ سنہری اصول ہیں جو اگر ہماری نئی نسل سمجھ لے تو دنیا و آخرت کی رسوائی سے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں۔ والدین کے حقوق کے معاملے میں اسلام اس قدر سخت ہے
کہ انہیں اف تک کہنے کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن جب حالات اختیار سے باہر ہو جائیں اور زبان کی نصیحتیں بے اثر ثابت ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گر گرا کر روحانی علاج کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آج جو وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ ان اللہ والے بزرگوں اور اولیاء اللہ کا بتایا ہوا عمل ہے جنہوں نے قرآنی آیات کی تاثیر سے بگڑے ہوئے دلوں کی زمین بدل ڈالی۔ یہ کلمہ براہ راست انسانی قلب کی گہرائیوں پر چوٹ کرتا ہے۔ جب آپ اسے مکمل یقین کے ساتھ پڑھ کر دم کریں گے تو اس کے نورانی انوار آپ کے فرزند کے دل سے ضد انا اور سختی کو جڑ سے ختم کر کے وہاں محبت اور نرمی کے پھول کھلا دیں گے۔ وہ بیٹا جو پہلے گھر سے بیزار رہتا تھا اب گھر کی رونق بنے گا اور آپ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے گا۔ اگر نفسیاتی پہلو سے دیکھا جائے تو کبھی کبھی اولاد کی اس اچانک تبدیلی کے پیچھے نظر بد یا کسی قسم کے منفی اثرات بھی کار فرما ہوتے ہیں، جہاں انسان خود نہیں سمجھ پاتا کہ وہ اپنے پیاروں سے دور کیوں ہو رہا ہے۔ ایسے میں یہ 11 بار کا مختصر وظیفہ ایک ایسی فولادی ڈھال ثابت ہوگا جو ہر قسم کی شیطانی توانائیوں کو خاستر کر دے گا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد پر طنز کرنے یا انہیں بد دعائیں دینے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئیں بھرے، کیونکہ دعا مومن کا وہ ہتھیار ہے جو تقدیر کے لکھے کو بھی بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں کی جانے والی دعا۔ جب آپ اس عمل کے ساتھ دست دعا بلند کریں گے تو عرش معلیٰ سے تبدیلی کے فیصلے نازل ہوں گے۔ آج کی اس پرفتن دور میں وہی والدین حقیقی طور پر کامیاب ہیں جن کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اگر آپ کا فرزند غلط راستے پر چل پڑا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے تو اسے اپنا دشمن سمجھ کر دور نہ کریں، بلکہ اسے ایک ایسا مریض سمجھیں جس کی روح کو دوا کی ضرورت ہے۔ اور یہ کلمہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ دلوں کو تکثیر کرنے کا عظیم ترین راز ہے۔ اس کے بعد آپ خود اپنی آنکھوں سے وہ معجزہ دیکھیں گے کہ وہی بیٹا جو آپ کو ٹکا سا جواب دے دیتا تھا اب آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان نثار کرنے کو تیار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں شفا رکھی ہے جو نہ صرف جسمانی بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتوں اور بدلے ہوئے رویوں کے لیے بھی اکسیر ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں وہی پرانی محبت اور اپنائیت لوٹ آئے گی۔ والدین کا مرتبہ رب کے یہاں اتنا بلند ہے کہ ان کی ایک سرد آہ پورے عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کی آبیاری اسلامی خطوط پر کریں، لیکن اگر وقت ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہو تو مایوس نہ ہو، کیونکہ مسبب الاسباب وہ ذات ہے جو بنجر زمین سے ہریالی نکال سکتی ہے اور وہی پتھر دلوں کو موم کرنے پر قادر ہے۔ اس روحانی نسخے کو اپنا کر آپ اپنی زندگی کے سب سے بڑے کرب سے نجات پا سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ یہ عمل مکمل کریں گے آپ کے بیٹے کے برتاؤ میں ایسی حیرت انگیز تبدیلی آئے گی کہ آپ کے عزیز و اقارب دنگ رہ جائیں گے کہ کل کا ضدی نوجوان آج اتنا فرما بردار کیسے ہو گیا۔ والدین اور اولاد کا تعلق خالص بے غرض محبت پر مبنی ہے، لیکن
جب اس میں دراریں آئیں تو پورا خاندان نفسیاتی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ ادراک کرنا ہوگا کہ اولاد کی سرکشی محض ایک معاشرتی مسئلہ نہیں بلکہ ایک روحانی پکار ہے جس کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اولاد کی اصلاح میں سب سے وزنی عنصر دعا ہے، کیونکہ دلوں کا پھیرنا صرف مالک کے کائنات کے قبضے میں ہے۔ تاریخ اسلام میں ہمیں ایسی مائیں ملتی ہیں جنہوں نے دعاؤں کے زور پر اولاد کی تقدیر بدل دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کا واقعہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ جب اتباع نے ان کی بینائی کے لیے جواب دے دیا تو ماں نے راتوں کو رو رو کر خالق کو منایا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور بیٹے کی آنکھوں میں دوبارہ نور بھر دیا۔ آج اگر آپ کا بیٹا بات نہیں مان رہا تو یہ وقت چیخنے چلانے کا نہیں بلکہ خاموشی سے اس پروردگار کے سامنے جھکنے کا ہے جو سینوں کے چھپے رازوں سے واقف ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچہ فطرتاً برا نہیں ہوتا، لیکن بری صحبت اسے بہکا دیتی ہے۔ اسے انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے 11 بار والے اس کلمے کا سہارا لے جو محبت کی وہ مٹھاس ہے جو کڑوے سے کڑوے لہجے میں بھی شہد گھول دیتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا خلاصہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور والدین کا احترام ہی تھا۔ جب آپ اس عمل کے ذریعے رجوع کریں گے تو غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ اس کے دل میں آپ کی قدر دوبارہ انگرائی لے گئے۔ بسا اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر ایسا کیوں ہوا؟ تو یاد رکھیے، اولاد کی آزمائش بھی ایک بڑی آزمائش ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ یعنی آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں پورا اترنے کا طریقہ صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے مدد حاصل کرنا ہے۔ وہ بیٹا جو آج ہاتھ چھڑا کر بھاگ رہا ہے وہ کل انشاءاللہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر معذرت کرے گا۔ یہ کوئی سحر نہیں بلکہ اس کلام کی تاثیر ہے جس نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری انسان کے دل کو اسلام کے لیے نرم کر دیا تھا۔ دلوں کی کنجیاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، اور جب آپ اسے پکارتے ہیں تو وہ پتھروں سے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اگر ماضی میں کوئی کوتاہی ہوئی بھی ہے تو اب یہ روحانی نسخہ اس کا بہترین کفارہ بنے گا اور آپ کے درمیان نفرت کی ہر دیوار گرا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ جب والدین اپنے رویے میں حلیمی اور دعا میں شدت لاتے ہیں تو اولاد پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے اندر وہ روحانی مقناطیسیت پیدا کر دے گا کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بیٹے کے دل میں پیوست ہو جائیں گے، مگر وہ تیر غصے کا نہیں بلکہ بے پناہ الفت کا ہوگا۔ جس بیٹے کے لیے آپ نے اپنی زندگی تیاگ دی اسے شیطان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ دیں، بلکہ اس 11 بار والے کلمے کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ یہ ایک ایسا حفاظتی حصار قائم کر دے گا کہ کوئی بھی بری طاقت اسے آپ سے جدا نہیں کر سکے گی۔ وہ خود محسوس کرے گا کہ اس کے دل میں ایک ایسی لہر پیدا ہو رہی ہے جو اسے والدین کے قدموں کی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرنے لگے گا۔ یہ معجزہ آپ خود دیکھیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ اٹل ہے۔
ہمیں اپنے معاشرے کو دوبارہ وہی وقار دینا ہے جہاں والدین کی عزت گھروں کا حسن تھی۔ جب آپ ایک سوئی سے یہ عمل کریں گے تو نہ صرف بیٹا سدھرے گا بلکہ گھر میں برکت، سکون اور محبت کی ایک ایسی فضا بنے گی کہ ہر دکھ سکھ میں بدل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے اور اصلاح کے لیے کی جانے والی دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ کلام الہی کی تاثیر وہ سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں، اور جب یہ ایک تڑپتے ہوئے باپ یا روتی ہوئی ماں کی زبان پر آتا ہے تو عرش الہی بھی لبیک کہتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب والدین نے اپنی عاجزی کا اعتراف کر کے اس خاص کلمے کا سہارا لیا تو نافرمان اولاد وقت کے اولیاء میں شمار ہوئی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو توبہ کے بعد تقویٰ کے اس مقام پر پہنچے کہ لوگ زیارت کو سعادت سمجھتے تھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ایک ڈاکو کا دل بدل سکتا ہے تو وہ آپ کے لختے جگر کا دل کیوں نہیں پھیر سکتا؟ بس ضرورت اس یقین کامل کا ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے۔ آج کی بے سکونی کی بڑی وجہ گھروں سے روحانیت کا خاتمہ ہے۔ ہم نے دنیاوی آسائشیں تو دیے لیکن خالق سے جوڑنا بھول گئے۔ قرآن میں حکم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی آخرت کی فکر بھی کریں۔ جب آپ 11 بار یہ کلمہ پڑھ کر دم کریں گے تو یہ دراصل اس فرض کی ادائیگی کی ایک پرخلوص روحانی کوشش ہوگی۔ یہ کلمہ اس انا اور تکبر کو جلا کر راکھ کر دے گا جو بیٹے کو آپ کے مقابل کھڑا کرتا ہے۔ نفسیاتی طور پر نوجوان جب انا کے خول میں ہوں تو نصیحت زہر لگتی ہے۔ ایسے میں آپ کا بولنا اسے مزید دور کر سکتا ہے، مگر آپ کا خاموشی سے خالق سے مانگنا اسے واپس لا سکتا ہے۔ والد کی بد دعا سے بچیں اور ہمیشہ اس 11 بار والے عمل کو معمول بنائیں۔ یہ محبت کی وہ غیر مرئی زنجیر ہے جو آپ کے بیٹے کو آپ کے قریب لے آئے گی۔ وہ جو جواب دیتا تھا اب ندامت سے خاموش ہو جائے گا اور اسے احساس ہوگا کہ اس نے اپنے محسنوں کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ توبہ کا در ہمیشہ وہاں ہے، اور جب اولاد جھکتی ہے تو رحمتیں برستی ہے۔ آج کل میڈیا اور انٹرنیٹ نے رشتوں کی تقدیس کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہمیشہ برتر رہے گا۔ اگر آپ کا بیٹا کسی غلط راہ پر ہے تو یہ کلمہ اس کے گرد ایک نورانی بار لگا دے گا جو اسے ہر برائی سے محفوظ رکھے گی۔ یہ عمل اس کی سوچ کا رخ موڑ دے گا اور اسے گھر میں وہ سکون ملے گا جو اسے باہر نہیں ملتا۔ محبت اور کلام الہی کا امتزاج معجزات پیدا کرتا ہے۔ صحابی رسول کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ماں اور چوتھی بار باپ کا حق بتایا۔ جب رب نے اتنا بڑا مقام عطا کیا تو آپ کی پکار کیوں نہ سنی جائے گی؟ یہ وظیفہ اسی مرتبے کی بحال کی ایک پکار ہے۔ جب آپ بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر یا تصور کر کے یہ پڑھیں گے تو روحانی لہریں اس کے دل کے سخت پردوں کو چیر کر اندر سرایت کر جائے گی۔ وہ پتھر دل بیٹا جو آنسوؤں کی قدر نہیں کرتا تھا اب آپ کی ہر آہ پر بے چین ہو اٹھے گا۔ یہ ویڈیو آپ کے زخموں کا مرہم ہے۔ ہمیں آپ کی راتوں کے دکھ کا اندازہ ہے، لیکن اب مایوسی کے بادل چھٹنے والے ہیں۔ یہ 7 دن کا عمل زندگی میں وہ اجالا لائے گا کہ بیٹا نہ صرف فرما بردار بنے گا بلکہ
آپ کی خدمت کو اپنی جنت کا راستہ سمجھے گا۔ اولاد کا سکھ وہ دولت ہے جو دنیا میں ہی جنت کا احساس دلاتی ہے۔ آپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے قدموں تلے جنت ہیں، آپ کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر یاد کریں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسوں بعد یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھا کر باپ کے سامنے جھکا دیا۔ اسی طرح یہ عمل آپ کے صبر کا میٹھا پھل بنے گا۔ وہ بیٹا جو پکار پر نہیں آتا تھا اب آپ کے قدموں کی دھول کو آنکھوں کا سرما بنائے گا۔ آج کل کی نام و نہاد آزادی کے فریب میں آ کر جو اولاد والدین کو دکھ دے رہی ہے وہ کل اپنی اولاد سے وہی پائے گی۔ اسی لیے یہ وظیفہ اس مکافات عمل کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ کلمہ بیٹے کے ضمیر کو جھنجھوڑ دے گا کہ جس باپ نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اس کے ساتھ یہ سلوک زیبا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں والد کی قسم کھائی ہے تو وہ آپ کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ اب خود کو ناتواں نہ سمجھے، آپ کی دعا وہ تیر ہے جو نشانے پر لگے گا۔ یہ 11 بار کا عمل اس کے باغیانہ مزاج کو مسمار کر دے گا اور وہ آپ کے چہرے کی زیارت کو زندگی کا حاصل سمجھے گا۔ جب توبہ کی خوشبو اس کے سینے میں اترے گی تو پرانی تلخیاں مٹ جائے گی۔ وہ بیٹا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا اب شرمندگی سے نظریں جھکا لے گا۔ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تبارک و تعالی بستا ہے۔ جب آپ ورد کریں گے تو کائنات کی تمام خیر کی قوتیں متحرک ہو جائے گی اور ہر شیطانی وسوسہ جل کر خاک ہو جائے گا۔ فتح ہمیشہ محبت کی ہوتی ہے، بس 7 دن یقین کو متزلزل نہ ہونے دے۔ اندھیری رات کے بعد روشن سویرا آپ کا منتظر ہے۔ وہ لمحہ دور نہیں جب بیٹا خود آ کر کہے گا کہ امی ابو مجھے معاف کر دے، میں بھٹک گیا تھا۔ اب اس عمل کا حتمی طریقہ سن لیں۔ اولاد کی اصلاح کے لیے یہ نورانی عمل نہایت توجہ سے سمجھیں۔ اس کے لیے سب سے بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے جب رحمتیں تقسیم ہوتی ہے، ورنہ کسی بھی نماز کے بعد یا سونے سے قبل باوضو ہو کر کریں۔ اپنے پاس پانی کا گلاس یا بچے کی پسندیدہ کھانے کی چیز جیسے کھجور یا مٹھائی رکھ لیں۔ پہلے نہایت ادب سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز والا درود ہے، اس کی برکت سے دعا مستجابات ہوتی ہے۔ پھر قرآن کی آخری 2 سورتیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 بار پڑھیں۔ ہر قسم کی نظر بد اور شیطانی اثرات کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ وہ معجزاتی کلمہ پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ یہ غموں کو دور کرنے کا اکسیر ہے۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ناموں سے پکاریں گے تو وہ اولاد کے دل کو پھیر دے گا۔ آخر میں پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر بچے پر یا اس پانی اور کھانے پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے مزاج میں نمایاں نرمی آئے گی اور وہ نیکی کی طرف راغب ہوگا۔ یہ عمل کم از کم 7 دن متواتر کریں اور خود بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ سجدے کے بغیر دعا میں وہ قوت نہیں آتی۔ نماز ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ رو کر دعا مانگے کیونکہ دلوں کا مالک وہی ہے۔ آپ کا بچہ آپ کا سرمایہ ہے، اسے ضائع نہ ہونے دے۔ یہ عمل خوشیوں کا نیا سورج طلوع کرے گا۔ اگر یہ روحانی پیغام آپ کو پسند آیا تو اسے دیگر والدین تک پہنچائے تاکہ صدقہ جاریہ بنے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور کمنٹ میں اپنی نیت کا اظہار کے لیے انشاءاللہ ضرور لکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔